علی ایک زندہ دل لڑکا تھا، لیکن اندر سے وہ ایک بے چین روح تھا جو کبھی چین سے بیٹھتا نہیں تھا۔ اسکول میں اس کی آنکھیں کھڑکی پر ٹکی رہتی، اسکول کی گھنٹی بجنے کے انتظار میں اس کی بے چینی ہر منٹ بڑھ رہی تھی۔ بیٹا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں دھیان دو، میں بس بڑا ہونا چاہتا ہوں، آزاد ہونا چاہتا ہوں، ایک بڑا آدمی۔ سوری میڈم۔ جب سردی آتی تو وہ بہار کا انتظار کرتا، جب پھول کھلتے تو اسے برف باری یاد آتی، وہ دل سے کبھی کسی لمحے میں خوش نہیں رہتا تھا۔ ایک دوپہر اسکول کے بعد علی چلتے چلتے جنگل کے اندر بہت دور نکل گیا۔ تھک کر وہ گھاس پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ پتیوں کی سرسراہٹ سن کر سویا، ایک تیز مگر پیاری سی آواز نے اس کا نام پکارا، علی، علی، آپ مجھے جانتی ہے؟ آپ کون ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لو، یہ کیا ہے؟ علی، یہ تمہاری زندگی کا دھاگا ہے، اسے کھینچو گے تو وقت آگے نکل جائے گا، لیکن یاد رکھو، اسے پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ میں اسے لے سکتا ہوں؟ ہاں علی، لو، رکھ لو۔ ان کی آنکھیں نرمی اور تنبی سے چمک رہی تھیں جب انہوں نے وہ چمکتا ہوا دھاگا علی کے ہاتھ میں دیا۔ یاد رکھنا علی، اس کا استعمال سمجھداری سے کرنا، جلد بازی سے نہیں۔ اگلے دن اسکول میں ہر کلاس کے ساتھ ایک بے چین روح کی طرح علی نے اس چاندی کے گولے کو اپنی جیب میں محسوس کیا۔ کاش اسکول جلدی ختم ہو جائے، کیوں نہ میں اسے کھینچ کے دیکھوں۔ کمرہ گھومنے لگا اور اچانک ٹیچر کی آواز آئی جیسے وہ خواب سے جاگ گیا ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، کتابیں بند کرو، اسکول ختم۔ خوش ہو کر علی باہر بھاگا، آنکھوں میں چمک لیے۔ جادوی دھاگا کام کر گیا تھا۔ اس کے بعد آگے بھی ہر کام سے بچنے کے لیے علی دھاگا کھینچتا رہا۔ وہ اسے کھینچتا تاکہ اسکول کی چھٹیاں جلدی آ جائیں، اور یوں اس کا بچپن بھی تیزی سے نکلتا گیا۔ دن سالوں کی طرح گزرنے لگے۔ جب اسے مریم سے محبت ہوئی تو مریم نے اسے کہا، علی، تم مجھے پسند ہو، لیکن یہ سب کچھ زیادہ جلدی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شادی کو لے کر ہمیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اور اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وقت تو ویسے ہی جلدی گزر جائے گا۔ اور واقعی وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ہر محنت، ہر جاگی رات کے لیے علی نے دھاگا کھینچا، یہاں تک کہ خوشی کے لمحے بھی دھندلے ہو گئے۔ مریم نے کئی بار کہا، علی، اگر مشکل وقت میں جلد بازی کرو گے تو اچھے دن بھی کھو دو گے۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ ایک صبح جب گھر میں خاموشی چھائی تھی، علی شیو بنا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آنکھوں کے پاس جیاریاں آ گئی ہیں۔ اچانک حقیقت اس پر آشکار ہو گئی، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ شام کو وہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا اپنے خاندان کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ بیٹے کے پہلے قدم، سالگرہ کی تقریب، آگ کے سامنے بیٹھنا، سب یادیں دھندلی تھیں کیونکہ اس نے کبھی انہیں جیا ہی نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وقت اتنی جلدی کیسے گزر گیا؟ میں نے کہانیاں اور اپنائیت سب کھو دیا۔ میں درد سے بچنا چاہتا تھا لیکن خوشی بھی گنوا بیٹھا۔ وہ جادو جو کبھی تحفہ لگتا تھا اب بوجھ بن گیا تھا۔ ابا، ہم آ گئے۔ حسن بہت خوش ہے کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ کاش اب اس کا شادی کا سوٹ لینے چل سکتے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ابا اس کے ساتھ ہوں۔ علی نے آہ بھری، مجھے یاد بھی نہیں میرا بیٹا کب چلنا شروع ہوا۔ شاید میں ایک اچھا باپ نہیں بن پایا۔ زندگی تیزی سے گزر گئی اور اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں علی، لیکن اب بھی جو وقت باقی ہے ہم اسے مل کر گزار سکتے ہیں، یہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس رات علی نے بہت سوچا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اس پرانے جنگل میں گیا جہاں بچپن میں گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل گنر کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چاندی کا دھاگا تھا۔ مجھے یہ جادو نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی یوں تیزی سے گزر جائے۔ وہی پرانی آواز آئی، علی، کیا یہ تم ہو؟ جی میں ہی ہوں، برا کرم یہ واپس لے لیں۔ اس نے مجھے خوشی نہیں دی تو پھر کیا دیا؟ اس نے میری زندگی کھوکھلی کر دی۔ میں غم سے بھاگتا رہا اور خوشی کو بھی کھو دیا۔ آواز نے کہا، وقت کو تحفہ سمجھو لیکن اسے تھامنے کی کوشش نہ کرو۔ زندگی ایک سفر ہے، اصل سمجھداری ٹھہراؤ میں ہے، جلد بازی میں نہیں۔ جب ہم زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں تبھی جینے کا اصل لطف آتا ہے۔ علی نے سر ہلایا، مجھے اپنی زندگی پھر سے جینے دیجیے، اس بار بغیر جادوی دھاگے کے۔ میں ہر خوشی اور غم کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اب سے میں جلد بازی کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مسکرائی اور دھاگا واپس لے لیا۔ ایک سفید روشنی پھیلی اور وقت کی گھڑی آہستہ ہو گئی۔ جلدی اٹھو علی، ورنہ اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ علی کی مخ کھلی تو وہ اپنے بچپن کے بستر پر تھا۔ ماں نے مسکرا کر اسے ہلایا۔ ماں، یہ سچ میں آپ ہے؟ ہاں میرے بیٹے، جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ مریم تمہارا انتظار کرتے کرتے ناراض ہو جائے گی۔ علی نے ماں کو گلے لگایا، ماں میں اب سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی میرے بچے، اب جلدی کرو۔
علی خوشی سے بھر گیا اور مریم سے ملنے دوڑ کر گیا۔ علی تم پھر دیر سے آئے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کوئی بات نہیں مریم، ہم پہنچ جائیں گے۔ اور اس دن کے بعد علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کو پوری محبت، صبر اور شکر کے ساتھ جیے گا۔